سینوں سے قرآن نکال لیا جائے گا. حافظ صبح اٹھیں گے تو انہیں ایک حرف بھی یاد نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جو مصاحف کے اندر، کتابوں کے اندر قرآن مجید چھپا ہوا ہے، صبح کھولیں گے تو کسی ورقے پہ کوئی لفظ نہیں ملے گا، کوئی حرف نہیں ملے گا. کعبہ اٹھا لیا جائے گا، زلزلے ہوں گے، اللہ کا قہر و غضب ہوگا، خسف ہوگا، مسخ ہوگا، زمین میں لوگ دھنسا دیے جائیں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دجال کا ظہور، ساری علامات اشراط الساعہ آپ سنتے ہیں. لیکن اس سے قبل اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تنبیہات رکھی ہیں. ہے وہ عذاب ہی، لیکن عذاب استیصال کے معنی میں نہیں ہے. وہ جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ لوگوں پر بھیجتا رہے گا تاکہ لوگ غافل نہ ہوں. ارشاد فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اے حبیبہ فرما دیجئے اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے. آسمان سے پتھر اتریں، آسمان سے اللہ کے عذاب نازل ہوں، کڑکتی بجلیاں اور کڑک ان کو آلے، جس تمازی میں ہوا. وہ اس بات پہ اب بھی قادر ہے. جب یہاں تک آیت نازل ہوئی تو حضور نے کہا اعوذ بوجہک، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ کلمات نازل ہوئے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے وہ عذاب پیدا کر دے، زلزلے آئیں، طوفان آئیں اور تم مٹا دیے جاؤ. حضور نے پھر عرض کی اعوذ بوجہک. تیسری بات او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور تم ایک دوسرے کی سختی کو سہو، برداشت کرو، ایک دوسرے کی تکلیف تمہیں پہنچے. تو حضور نے فرمایا ھذہ اھون یا ھذا ایسر، یہ آسان ہے. تو تین طرح کے عذاب ہیں جو اس آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے. آسمان سے عذاب نازل ہو یا تمہارے نیچے سے وہ عذاب پیدا کر دے. اور تیسرا یہ ہے کہ تم تشتت و افتراق میں مبتلا ہو جاؤ، خانہ جنگیاں لگ جائیں، تم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جاؤ. یہ تیسری قسم کا عذاب ہے. اور مسجد اجابہ میں حضور نے جو 3 دعائیں مانگی تھیں اس میں تیسری دعا مانگنے سے روک دیا گیا، وہ یہی تھی. حضور مانگنا چاہتے تھے اللہ یہ امت فرقہ فرقہ نہ ہو، ٹکڑیوں میں نہ بٹے، یہ امت آپس میں ایک دوسرے کو توڑنے نہ لگ جائے، ایک دوسرے کے گریبان کو نہ نوچے. لیکن حضور کو منع کر دیا گیا کہ یہ ہوگا جب بدکاریاں ہوں گی، جب گناہ ہوں گے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں ان پر جو چھوٹا عذاب مسلط کرے گا، جو ان بڑے عذابوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے. علماء نے لکھا ہے، الزواجر میں بحث کی ہے صاحب زواجر نے کہ جو گناہ کو صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے وہ بڑے کی نسبت سے صغیرہ کہا جاتا ہے. چھوٹا گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، ورنہ جو چیز اللہ کو ناراض کر دے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، گناہ بڑا ہی ہوتا ہے. جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے. تو جو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کی نسبت سے چھوٹا ہے. تو جو چھوٹا عذاب کہا گیا تو چھوٹے عذاب سے مراد جو بڑے کی نسبت کم درجے کا ہے. تو عذاب ہے، تو اوپر سے عذاب اور نیچے سے عذاب یہ اس امت پہ نہیں ہوں گے. یعنی قحط نہیں ہوگا، غرق نہیں ہوگا، آسمان سے پتھر نہیں برسائے جائیں گے، لیکن چھوٹے عذاب ان پر مسلط کیے جائیں گے. اور ان میں سے قرآن نے یہاں جس عذاب کا ذکر کیا کہ آپس میں تم الجھ پڑو گے، خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ہوگا. اور پھر جب الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو برکتیں اٹھ جاتی